السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ دنوں پہلے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایک بیان خوب زیادہ وائرل ہوا اور لوگوں نے بڑے بڑے فتوے اس پہ ایک دم ٹھوک دیے گئے۔ دوستو، وہ بیان تھا کہ موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات حضرت جی نے اس میں کہی تھی۔ تو اب جو ہے تمام علماء کا اتفاق ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلا ضرورت اگر آدمی سفر میں ہے، مجبوری ہے، قرآن نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ اسے عادت بنا لینا یہ جاہلیت ہے۔ اور پھر مفتی سعید پالنپوری انہوں نے بھی کہا ہے کہ موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بات مولانا صاحب نے سب سے پہلے ہی کہہ دی تھی، کسی عالم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سب کے بیانات میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے سنواتا ہوں، دھیان توجہ کے ساتھ سارے بیانات سنیے۔ کی جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے۔ یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی۔ دیکھو یہ بات مسجد سے نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، جتنی چاہے فتح لے لو علماء سے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور اس چیزوں کے بارے میں کچھ اختیار کیا، ایسے علماء سوء ہیں۔ اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو۔ رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو۔ جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے، سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے، سمجھ لیو کہ جاہل ہے۔ یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے۔ سہولت نہیں ہے، بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے۔ مجھے بہت قلق ہے اس کا، سچی بات ہے۔ میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم، جو یہ کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی۔ جو یہ کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی۔ مولانا صاحب فقیہ تھے، فقیہ ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کر اس کے سامنے۔ اب آج کل موبائلوں میں آ گئے قرآن شریف، تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جائز تو ہے پڑھنا، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو منسخہ ہے قرآن کریم کا، وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا، یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا عکس ہے۔ جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں۔ لہذا ٹھیک ہے، ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کرو آدمی سفر میں جا رہا ہے کہیں ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ، تو موبائل میں پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے۔ اس نے پوچھا ہے، از اٹ اوکے ٹو ریڈ دا قرآن آن سیل فون؟ مرکز نظام الدین میں جو امیر ہیں اس وقت مولانا سعد صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ موبائل میں تلاوت کرنا ہی جائز نہیں۔
مرکز میں نظام الدین میں جو مولانا سعد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس میں موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں. مسجد میں سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، موبائل میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا؟ میں یہ نہیں کہتا جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے کہ موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں 10-20 قرآن رکھے ہیں، آپ کو موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، کوئی مسلمان کا گھر قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو آپ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو ہی تو پڑھو گے، اور ڈاؤن لوڈ کرو گے تو چٹ میں جائے گا، ڈیجیٹل میں جائے گا قرآن، اور ڈیجیٹل دنیا کی خرافات کا مجموعہ ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کیا بھرا پڑا ہے. تو اس ڈیجیٹل میں اللہ کے بندو قرآن کیوں ڈالتے ہو؟ قرآن شریف لو اور اس سے پڑھو. پھر یہ پوچھتا ہے کہ ول دا ریوارڈ بی سیم؟ قرآن میں پڑھنے کا ثواب اور موبائل میں پڑھنے کا ثواب یکساں ہوگا؟ جی یکساں ہوگا، اس ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. از اٹ اے نیسیسری ٹو ہیو؟ کیا ادو کیا ہے؟ ادو کیا؟ ہاں، It is necessary to have wuzu to read. وضو کہاں لکھا ہے؟ وضو وضو لکھا ہے لیکن ایسا Is it necessary to have wuzu to read? قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ہاتھ لگانا جائز نہیں. کی جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے. یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے. اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے. کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواب کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانی اس کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی. دیکھو بھائی بات جس سے نماز بھی نہیں ہوتی، اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی. جتنی چاہے پکڑ لے لو علماء سے، جتنی چاہے پکڑ لے لو علماء سے. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور اس چیزوں کے بارے میں کچھ اختیار کیا. ایسے علماء سوء ہیں. اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو. رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو. جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے. سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے. جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے، سمجھ لیو کہ جاہل ہے. یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے. سہولت نہیں ہے، بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے. مجھے بہت قلق ہے اس کا، سچی بات ہے. میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم. جو یوں کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی. جو یوں کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر لو. سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی. مولانا یوسف فقیہ تھے، فقیہ ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کے اس کے سامنے.